السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں گلستہ کے 8ویں باب کا سبق نمبر 21 انشاءاللہ پیش کریں گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دین بدنیا فروشاں خرند، یوسف را فروشند چاتے تاچے خرند۔ دین من دین بمنے سے میں کو، دنیا من دنیا فروشاں فروختن سے بیچنے والے خرند بے وقوف ہیں۔ یوسف من یوسف مشہور نبی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کا مشہور واقعہ قرآن مبارک میں سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ رامنے کو فروشند منے بیچتے ہیں، تامنے تاکہ چے منے معمولی، خرند منے خریدیں۔ دین کو دنیا کے عوض بیچنے والے بے وقوف ہیں، یوسف کو بیچتے ہیں تاکہ معمولی چیز خریدیں۔ تو گویا حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ کر کے اپنے دین کو بیچا اور ان کے عوض میں دنیا کو خریدا، تو وہ بیوقوف ہیں، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت اور روپے اور دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو دین کو دنیا کے عوض بیچنے والے بے وقوف ہیں، یوسف کو بیچتے ہیں تاکہ معمولی چیز خریدیں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ ہم نے کیا نہیں، عہد میں نے وعدہ لیا تھا، علم عہد کیا میں نے وعدہ نہیں لیا تھا، الیکم تم سے، یا اے بنی منے اولاد، آدم منے آدم علیہ السلام، اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہیں کرو گے، الشیطان شیطان کی۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت کرو گے؟ بقول دشمن پیمانے دوست بشکستی، ببیں کی از کہ بریدی و با کہ پیوستی۔ بمنے سے قول منے کہنا، دشمن منے دشمن، پیمان منے وعدہ، دوست منے دوست، بشکستی تو نے توڑ دیا، ببیں دیکھ تو، کی منے کی، از منے سے، کہ منے کس سے، بریدی تو نے کاٹا، وہ منے اور، با منے ساتھ، کہ منے کس، پیوستی تو نے ملایا یا دوستی کا سلسلہ جوڑا۔ یاد رکھیں کہ یہ دوسرے مصرے میں جو کی کا لفظ آیا ہے اس میں پہلا حرف کی ہے، اور باقی دونوں جو کاف اور مدہ والی جو ہا ہے، دونوں سے مرکب لفظ ہے، وہ کی نہیں بلکہ کہ ہے، کون یا کس کے معنی میں۔ ترجمہ سماعت فرمائیں کہ دشمن کے کہنے سے تو نے دوست کا پیمان یا وعدہ توڑ دیا، ذرا دیکھ تو کہ کس سے تو نے کاٹا ہے اور کس سے تو نے ملایا ہے۔ یعنی شیطان کے کہنے سے تو نے دنیا سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، اور یوسف علیہ السلام سے تو نے اپنا رشتہ کاٹ لیا۔ ذرا غور تو کر کہ کس سے تو نے اپنا رشتہ کاٹا ہے اور کس سے جا کر کے اپنا رشتہ جوڑا ہے۔ شیطان با مخلصاں بر نیاید و سلطان با مفلساں۔ شیطان منے شیطان، با منے ساتھ، مخلصاں مخلص کی جمع ہے، بر نیاید غالب نہیں آتا ہے، وہ منے اور، سلطان منے بادشاہ، با منے ساتھ، مفلساں مفلس کی جمع ہے، مجبور فقیر لوگ۔ شیطان مخلصوں پر
غالب نہیں آتا ہے اور بادشاہ مفلسوں پر، مجبوروں پر۔ تو جس طریقے سے شیطان مخلص اللہ کے مخلص بندوں پر غالب نہیں آتا، اس کا وار نہیں چل پاتا اور وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، یوں ہی بادشاہ مفلسوں پر اس کی کوئی تدبیر کام نہیں آتی ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ وامش مدح آکی بے نمازست، گرچہ دہنش زفاقہ بازست۔ وا منے قرض، شین منے اس کا، اس کی، اس کو، مدح منے مد دے، آ منے وہ، کی منے جو، بے نماز منے بے نمازی، است منے ہے، گرچہ منے اگرچہ، دہنش منے اس کا منہ، از منے سے، فاقہ منے بھوک، باز منے کھلا، است منے ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو قرض مت دے یا قرض مت دو جو بے نمازی ہے، اگرچہ اس کا منہ بھوک سے کھلا ہوا ہے، فاقے سے کھلا ہوا ہے، یعنی بھوک سے وہ بے بس ہے، پھر بھی اسے قرض مت دو جو بے نمازی ہے۔ کیوں؟ کو فرض خدا نمی گزارد، از قرض تو نیز غم ندارد۔ کو اصل میں کی او تھا، کی منے کیونکہ، او منے وہ، فرض منے فرض، خدا منے خدا، فرض خدا، خدا کا فرض یعنی نماز، نمی گزارت ادا نہیں کرتا ہے، از منے سے، قرض منے قرض، تو منے تیرا تیری تجھ کو، نیز منے بھی، غم منے غم، ندارت منے نہیں کرے گا، کہ وہ خدا کا فرض ادا نہیں کرتا ہے تو تیرے قرض کی بھی پرواہ یا تیرے قرض کا بھی غم نہیں کرے گا۔ جب اسے خدا کے فرض کی پرواہ نہیں ہے تو پھر تیرے قرض کی پرواہ وہ کیا کرے گا؟ حالانکہ اسے معلوم ہے کہ ہمیں خدا کے وہاں حساب دینا ہے، نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی، پھر بھی وہ نماز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو پھر تیرے قرض کا غم اور اس کی پرواہ کیوں کرے گا؟ اس لیے بے نمازی کو قرض مت دو۔ امروز دو مردہ پیش گیرد مرکن، فردہ گوید تربے از اینجا برکن۔ امروز منے آج کے دن، دو منے دو، مردہ منے آدمی، پیش منے سامنے، گیرد منے لے گا، مرکن منے لگن بھر کر، مرکن منے جس میں کھانا رکھتے ہیں، بڑا سا طباق، اسے مرکن بولا جاتا ہے۔ فردہ کل، گویت کہے گا، تربے منے مولی، از منے سے، ایجا اس جگہ سے، بر منے باہر، کن منے کر، مراد تربے از ایجا برکن، اس جگہ سے مولی اکھاڑ لے۔ یہ ایک محاورہ ہے جو اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی انسان کسی سے کسی چیز کا ڈیمانڈ کرتا ہے، اپنے پیسے کا مطالبہ کرتا ہے، اپنے قرض کا، تو قرض لینے والا جب قرض نہیں دینا چاہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں دوں گا، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ تو فرماتے ہیں کہ آج کے دن دو آدمیوں کے کھانے کے مقدار لگن بھر کر سامنے رکھے گا، یعنی ضرورت سے زیادہ وہ قرض تم سے لے گا، کل کہے گا کہ اس جگہ سے مولی اکھاڑ لے، یعنی جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر لے، میں قرض نہیں دینے والا۔ اور یہ تجربے کی میں آنے والی بات ہے، انسان کو جب قرض لینا رہتا ہے تو وہ بالکل لاچار اور مجبور جیسی صورت حال بنا کر کے قرض لیتا ہے، اور جب قرض دینے کی باری آتی ہے تو اس کا تیور بدل جاتا ہے۔ ہر کی بزندگی نانش نہ خورند، چوں بمیرد نامش نہ برند۔ ہر کی منے جو شخص، ب منے سے میں کو، زندگی منے زندگی، نان منے روٹی، شین منے اس کو، نہ خورند منے نہیں کھاتے ہیں، چوں منے جب بمیرد مر جاتا ہے، نامش اس کا نام، نہ برند نہیں لیتے ہیں۔
زندگی میں جس شخص کی روٹی لوگ نہیں کھاتے ہیں، جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ اس کا نام نہیں لیتے ہیں۔ لذت انگور بیوہ دانت نہ خداوند میوہ۔ لذت منے لذت مٹھاس، انگور منے انگور، بیوہ منے بیوہ، دانت منے جانتی ہے، نہ منے نہیں، خداوند منے والا، میوہ منے میوہ، خداوند میوہ میوہ والا۔ یوسف صدیق علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، جو مصر کے حاکم بنے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا مشہور واقعہ سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ درمنے میں خشک منے خشک سال قحط سالی، سیر نہ خوردے پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، تامنے تاکہ گرسنگا، گرسنا کی جمع ہے بھوکے لوگ، رامنے کو فراموش نہ کنن، فراموش نہ کرنا۔ انگور کی لذت بیوہ ہی جانتی ہے، نہ کہ میوہ والا۔ یوسف صدیق علیہ السلام قحط سالی میں پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تاکہ بھوکوں کو فراموش نہ کرتے۔ تو ظاہر سی بات ہے، انگور کی لذت بیوہ ہی جانتی ہے، میوہ والا نہیں جانتا، کیونکہ اس کے پاس تو بہت سارے انگور ہیں۔ اگر کسی انگور میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو پھینک دیتا ہے، لیکن اگر کسی ایسے انسان کو وہ انگور مل جائیں جس میں کچھ کمی ہو، تو اس کو اس میں سے وہ خراب شدہ انگور، جو کچھ حصے اس کے خراب ہو گئے ہیں، اس میں سے نکال کر کے اس کو وہ کھا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اچھے انگور ملتے نہیں ہیں اور اچھے پھل ملتے نہیں ہیں، تو انہی کو کھا کر کے وہ تسلی حاصل کرتا ہے۔ تو انگور کی لذت بیوہ ہی جانتی ہے، نہ کہ میوہ والا۔ یوں ہی بھوک کی لذت اور بھوک کی تڑپ اور بھوک کی شدت وہی انسان سمجھتا ہے جو کبھی بھوک میں گرفتار ہوا ہو۔ اسی لیے حضرت یوسف صدیق علیہ السلام قحط سالی کے وقت میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تاکہ بھوکوں کو فراموش نہ کر دیں۔ جب وہ آدھے پیٹ کھاتے تو ان کو احساس ہوتا کہ جب میں آدھا پیٹ کھایا ہوا ہوں تو میری یہ حالت ہے، تو جن کو کھانا نصیب بھی نہیں ہو رہا ہے ان کی کیا حالت ہوگی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا حال ہوتا ہے۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں لوگ اس کی روٹی نہیں کھاتے ہیں، جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ اس کا نام نہیں لیتے ہیں۔ انگور کی لذت بیوہ ہی جانتی ہے، نہ کہ میوہ والا۔ یوسف صدیق علیہ السلام قحط سالی میں پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تاکہ بھوکوں کو فراموش نہ کر دیں۔ آنکی در راحت و تنعم زیست، اونچے دانت کی حالے گرسنا چیست۔ آمنے وہ کی منے جو، در منے میں، راحت منے راحت، وہ منے اور، تنعم منے نعمت، زیست منے زندگی گزارا، او منے وہ، چے منے کیا، دانت منے جانے، کی منے کی، حال منے حالت، گرسنا منے بھوکے بھوکا، چی منے چیز منے کیا ہے۔ وہ شخص جس نے راحت اور نعمت میں زندگی گزارا ہے، وہ کیا جانتا ہے کہ بھوکے کی حالت کیا ہے۔ تو جو شخص عیش و آرام میں، راحت و تنعم میں زندگی گزارا ہو، وہ بھوکے کی حالت کیا جانے گا۔ بھوکے کی حالت صرف اور صرف وہی شخص جان سکتا ہے جس نے کبھی بھوک کی حالت میں زندگی گزار دیا ہو یا وقت گزارا ہو۔ ناظرین کرام، یہ آج کا سبق ہوا، اور ایک مرتبہ آپ پھر سے سرسری طور پر صرف ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ دین کو دنیا کے عوض بیچنے والے بیوقوف ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بیچتے ہیں تاکہ معمولی چیز خریدیں۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو گے؟ دشمن کے کہنے سے تو نے دوست کا وعدہ توڑ دیا۔ دیکھ تو کس سے کاٹا ہے اور کس سے ملایا ہے۔
شیطان مخلص بندوں پر غالب نہیں آتا ہے اور بادشاہ مفلسوں پر۔ اس شخص کو قرض مت دے جو بے نمازی ہے، اگرچہ اس کا منہ فاقے سے کھلا ہے، کہ وہ خدا کا فرض ادا نہیں کرتا ہے تو تیرے قرض کا بھی غم نہیں رکھے گا۔ آج کے دن 2 آدمیوں کے مقدار کھانے کے مقدار لگن بھر کر سامنے رکھے گا، کل کہے گا اس جگہ سے مولی اکھاڑ لے۔ جس شخص کی زندگی میں لوگ روٹی نہیں کھاتے ہیں، جب وہ مر جاتا ہے لوگ اس کا نام نہیں لیتے ہیں۔ انگور کی لذت بیوہ ہی جانتی ہے، نہ کہ میوہ والا۔ یوسف صدیق علیہ السلام قحط سالی میں پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تاکہ بھوکوں کو فراموش نہ کر دیں۔ وہ شخص جو راحت اور نعمت میں زندگی گزارا ہے، وہ کیا جانتا ہے کہ بھوکے کی حالت کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ سبق رہا، میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق مفید ہوگا۔ اگر یہ سبق مفید ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفیض ہوں اور فائدہ اٹھائیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے اور پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔